خوسا صاحب آپ کی عید کیسی ہوتی ہے؟ مطلب فیملی کو ٹائم دینا، اور پھر آپ میرے جیسے آپ کے جونیئرس بھی ہیں جو عید والے دن آپ کو لے آتے ہیں کہ جی ریکارڈنگ کرا دیں پہلے ہماری. دیکھیں، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنی جانب سے، اپنی فیملی کی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے، اور چونکہ میں ایک الیکٹڈ ایم این اے کی حیثیت سے میں اپنے جو ہے پاکستانی عوام کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور یہ عید قربان جو ہے بیسکلی تو یہ آپ کو بہت زیادہ سبق سکھاتی ہے. یہ انٹروسپیکشن کا ٹائم ہوتا ہے. بالکل. لیلا صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک پہلے عید ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، آپ کے بچپن میں، اس عید میں اور آج کی عید میں بہت فرق ہے. اس فرق کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جب بچپن کی عید ہوتی تھی تو اس میں ایکسائٹمنٹ بہت ہوتا تھا عید کا، اور اتنی تیاری ہوتی تھی، کپڑے بنتے تھے، اور اتنا شوق ہوتا تھا کہ صبح کو ہم کپڑے پہنیں گے، سامنے رکھ کے سوتے تھے، اور بہت انتظار ہوتا تھا. پھر عیدیاں ملتی تھیں جب چھوٹے تھے، تو عیدیاں بھی ملتی تھیں اور اس سے بھی بہت مزہ آتا تھا، بہت خوشی ہوتی تھی. باقی چیزوں کا تو اتنا ظاہر رسپانسبلٹی نہیں تھی، تو اتنا کوئی پریشانی تو ہوتی نہیں تھی، بس انجوائے کرنا ہوتا تھا. مگر اب لگتا ہے کہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، خاص طور سے جو یہ عید قرباں ہوتی ہے اس پہ تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے قربانی دینی ہوتی ہے، اور پھر جو گوشت ہوتا ہے اس کو بانٹنا، اور وہ سارے کام ہوتے ہیں، تو تیاری کا وقت تو مشکل سے ہی مل پاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے، تو اس لیے وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اس عید کا جو بچپن میں جیسا ایکسائٹمنٹ ہوتا تھا. خوسا صاحب، آپ بتائیں کہ ایک ٹی جی خان میں آپ پیدا ہوئے، لاہور میں آپ نے تعلیم حاصل کی، ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ گھومے. ڈی جی خان کی عید، لاہور کی عید، اسلام آباد کی عید، اور جو ڈفرینٹ کنٹریز کی عید ہے، کیا آپ نے کیا فرق دیکھا؟ کس طرح سے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ عید تو بچپن کی عید ہوتی ہے جب آپ کو عیدی ملتی ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں آپ کو دینی پڑتی ہے. جب آپ کو دینی پڑتی ہے تو پھر آپ کی قربانی ہوتی ہے. ان کی قربانی کم، لیکن جانوروں اگر آپ کے کی کم بچپن کی ہوتی عید ہے کی بات قربانی، آپ کی قربانی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ. دیکھیں، یہ تو خیر ایک تہوار ہے جو بالکل منانا چاہیے، ہر لحاظ سے منانا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ڈی جی خان میں ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اس میں اپنی فیملی ہوتی ہے، اپنی برادری ہوتی ہے، اپنے زبان، اپنے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں کا ایک اپنا ایک جو ہوتا ہے کلچر ہے. پھر لاہور میں جہاں سے میں نے بھی بنا ہوں، میری تو خواہش یہ ہوتی ہے، پہلے 2 دن بھی میں نے عید کے میں نے اس اپنے حلقے کے ان لوگوں کے جا کر گھر میں عید کا جو دیا، اور ان کی خوشیوں کوشش کی کہ ان کی تکالیف جن کے اس دوران میں ان سے جدا ہو گئے ہیں، یا جو بیچارے باوجود سیاسی وجوہ کے وہ جیلوں میں بند ہیں، ان کے پاس جا کے ہمدردی کا اظہار کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، ان کو تسلی دی، ان کو تشفی دی، ان کے جو بچوں کو پیار کیا، اور ان کو جو بھی اپنی تئیں ہو سکتا تھا ان کو قربانی اس میں گوشت کی شکل میں یا جس کی شکل میں بھی ان کو تحائف بھی دیے. تو میرا تو یہی ہے کہ بلکہ گلیاں تنگ تھیں بعض، تو میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی اس جگہ پہ گیا. کسی کا بہت زیادہ دیکھیں تکالیف میں لوگ ہوتے ہیں کہ مکان کا کرایہ نہیں دے پاتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کا بوجھ علیحدہ ہوتا ہے، تعلیم یافتہ جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو آج کل تکلیف ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کی سوچ ہے، لوگوں کا گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے. سچ بات تو یہ ہے. ان کو آپ اس محروم طبقے کو دیکھیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بچوں میں یا فیملی میں وقت دوں، وہاں میں اس فیملی کو بھی وقت دوں جنہوں نے مجھے منتخب کر کے ممبر قومی اسمبلی بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کے متقاضی بھی ہوتے ہیں اور متمنی بھی ہوتے ہیں، پھر ملتمس بھی ہوتے ہیں کہ خدا را سلیس ہمارے اردو لیے آپ کی کچھ سردار صاحب، میں نے جتنی بھی اردو ناظرین میں بتاؤں، میں نے جتنی سلیس اردو سیکھی ہے وہ کھوسا صاحب سے سیکھی ہے. اور یہی ریزن تھا کہ جب میں کیمرہ کے سامنے آتی ہوں تو کچھ ورڈز جو میں بولتی ہوں وہ کھوسا صاحب کی وجہ سے ہی مجھے اچھے سے آتے ہیں. لیلا صاحبہ سے بات کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اس ٹائم میں آپ ایکٹنگ کی فیلڈ میں آئیں جب بہت کم لوگ آتے تھے،
اور بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ آپ نے کام کیا. اور خوبصورتی تو ماشاءاللہ آپ کی اتنی تھی کہ اس ٹائم سب کہتے تھے کسی کی خوبصورتی کی مثال دینی ہو یا کسی کو کوئی اپنے گھر میں بچہ پسند ہو تو وہ کہتے تھے یہ لڑکی بالکل لیلا زبیری لگتی ہے. ہم نے گھر والوں سے بھی سنا, آپ کو دیکھا بھی, کہ جو خوبصورت ہوتا تھا لیلا زبیری. آپ کی ماشاءاللہ آنکھیں, آج کل تو لینس لگاتے ہیں, میں نے بھی لینس لگائے ہیں, آپ کی اتنی خوبصورت آنکھیں. آپ نے جب ایکٹنگ سٹارٹ کی, اس ٹائم کی ایکٹنگ میں اور اب کی ایکٹنگ میں کچھ فرق آپ کو نظر آیا؟ کیونکہ آپ لوگ پائنیئرز ہیں جنہوں نے محنت کے ساتھ کام کیا. اب تو لائٹس لگتی ہیں, فلٹرز لگ جاتے ہیں, وائس چینج ہو جاتی ہے, لیکن کٹس بھی لگتے ہیں اب تو. آپ لوگ ون گو میں سب کرتے تھے. وہ ایکٹنگ کا فیز زیادہ اچھا تھا, یہ جو یہ کرنٹ آیا ہوا ہے یہ فیز زیادہ اچھا ہے؟ اصل میں اس کے اپنا چارم تھا اور اس کا اپنا ہے, مگر یہ کہ اب ڈفرینس بہت زیادہ ہو گیا ہے. جو ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا تو اس میں بہت زیادہ پروفیشنلزم تھا. اب جو زیادہ ہو گیا وہ کمرشلزم زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ پیسے بھی اچھے ملنے لگے ہیں. اس وقت تو پیسے اتنے کم ملتے تھے کہ صرف جو لوگ جنونی ہوتے تھے نا, جن کو خبط ہوتا تھا ایکٹنگ کا, صرف وہی اس میں کر سکتے تھے. ہاں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اسکرپٹ پہلے سے ملتا تھا, ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھتے تھے, پھر ہم 5 دن ریہرسلس کرتے تھے. اچھا. پوری ٹیم جمع ہوتی تھی وہاں پہ اسٹیشن پہ, اور ہم سارے مل کے ریہرسل کیا کرتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک تو آپس میں کیمسٹری بڑی اچھی ڈیولپ ہو جاتی تھی, آپ کو اسکرپٹ پورا یاد ہو جاتا تھا ریہرسلز میں, اور جب آپ سیٹ پر جاتے تھے تو آپ ایسے وہ جملے بول رہے ہوتے تھے جیسے اپنے جملے ہوں, اتنی آپ کو پریکٹس ہو جاتی تھی. اور کیونکہ سب کے ساتھ کیمسٹری بھی ڈیولپ ہو جاتی تھی, اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. اب جو سچویشن ہے اب یہ ہے کہ اچھا, اور اس وقت اسٹوڈیو تھا, ساؤنڈ پروفنگ ہوتی تھی, اس میں ایئر کنڈیشننگ ہوتی تھی, بہت سکون سے کام ہوتا تھا, اور 3 کیمرہ سے ہوتے تھے. تو ایک وقت میں آپ پورا ایک سین ہو جاتا تھا, ایک کیمرہ کلوزز لے رہا ہے, ایک کیمرہ 2 شاٹ لے رہا ہے, ایک ماسٹر لے رہا ہے, تو بہت جلدی کام ہوتا تھا اور پورا سین ایک ساتھ آپ کو کرنا, مگر یاد کرنا پڑتا تھا, ہو ہی جاتا تھا وہ تو ریہرسلز میں. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب آپ کو پہلے سے اسکرپٹ نہیں ملتا, اب وہ عین وقت پہ آپ کو اسکرپٹ دیتے ہیں. اب جو ہے وہ سنگل کیمرہ پروڈکشنز ہو گئی ہیں, گھروں میں شوٹ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ساؤنڈ پروفنگ بھی نہیں ہوتی, ایئر کنڈیشننگ بھی نہیں ہوتی. تو اب مشکلات میں آپ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, گرمی لگ رہی ہوتی ہے, اور کبھی بار بار ری ٹیکس کرنی پڑتی ہیں کہ ساؤنڈ آ گئی, کبھی ایون یہ کہ بائک گزر گئی باہر سے تو جی آپ دوبارہ سے ری ٹیک کریں. خواجہ صاحب, ارلی لائف آپ کی, آف کورس مجھے تو پتہ ہے, وانٹ کہ آڈینس کو بھی پتہ لگے, ڈی جی خان سے تعلق, اور ماشاءاللہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے آپ, اچھے اسکولز میں آپ نے بچپن سے ہی آپ کی ایجوکیشن رہی. پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے لاء کیا, اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آئے. یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کا پہلا کیس جو آپ نے آرگیو کیا, جو آپ نے خود آرگیو کیا, وہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی کر دیا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ واقعہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ابھی لائسنس بھی نہیں تھا, ایگزامز بھی ہونے تھے, بٹ اپنا کیس خود ہی آرگیو کر لیا. یہ بالکل درست ہے, اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے, وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی عدالت میں نہیں, ایز اسٹوڈنٹ. وہ یہ ہوا کہ میں یونیورسٹی لاء کالج کا پریزیڈنٹ تھا, صدر تھا, اور پنجاب یونیورسٹی کا میں بیسٹ ڈبیٹر بھی تھا. تو ہمارے اس زمانے میں ہم آل پاکستان